ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میرا جو بندہ بڑھاپے میں 7 اعمال کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لی اور وہ اگر اس بیماری میں انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا اجر ملے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، کیونکہ اس دعا میں توحید، تسبیح اور استغفار تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کی غم، گناہوں کے غم، آخرت کے غم اور قبر کا غم، یہاں تک کہ تمام غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان بوڑھا شخص اسے پڑھ کر دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے۔ ناظرین، آج کل بوڑھے افراد کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، اس سے بوڑھے افراد کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ والدین نے بچوں کی پرورش اس امید پر کی تھی کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، لیکن بجائے اس کے کہ یہ لڑکا بوڑھے باپ کا سہارا بنتا، کمر کو بھی توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ایک جانب معاشرے کی یہ صورتحال ہے تو دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بوڑھوں کی تعظیم کی تعلیم دی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ذریعے تعظیم کا ثبوت بھی مہیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے افراد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی کی عظمت و بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ بوڑھوں کی تعظیم کی جائے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ان احادیث سے عمر رسیدہ افراد کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اول ذکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رسیدہ افراد کو حامل قرآن اور عادل بادشاہ پر بھی مقدم کیا ہے، حالانکہ ان دونوں کی اہمیت و عظمت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رسیدہ افراد کی حمایت فرمائی۔ دوسری حدیث میں بوڑھوں کی اہمیت کچھ یوں بیان فرمائی کہ جس کو اسلام کی حالت میں بڑھاپا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے کی قدردانی کرتے ہوئے روز محشر نور مقدم فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کا اکرام و احترام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ بڑوں کے اکرام و احترام کی ایک شکل سلام بھی ہے۔ بڑوں کی عمر، ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کیا کریں، تاکہ یہ سلام چھوٹوں کی جانب سے بڑوں کے اکرام کا جذبہ بھی ظاہر کرے اور بڑوں کے لیے بھی دل بستگی کا سامان ہو۔ کئی مقامات پر بوڑھوں کو بچوں سے اسی بات کی شکایت ہوتی ہے کہ بچے انہیں سلام نہیں کرتے۔ فطری طور پر بڑے عزت کے طالب ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے اس تقاضے کا لحاظ کرتے ہوئے سلام کے ذریعے ان کی جی کو خوش کریں۔ مجالس میں کوئی مشروب لائے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا لحاظ کیا کہ اس کو پہلے بڑے نوش فرمائیں۔ بڑوں سے آغاز ہو، فرمایا بڑوں سے آغاز کیا کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسواک کرتے ہوئے 2 میں سے بڑے کو پہلے مسواک عنایت فرمائی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ کون ہے جو برکت کا متلاشی نہ ہو، جو برکت کا طلبگار نہ ہو؟ آج تو کئی ایک بے برتگی کے شاکی ہیں۔ ایسے میں برکت کے حصول کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ بوڑھوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کے خراجات کی کفالت کی جائے، اس سے آمدنی میں برکت ہوگی۔ نیز ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات چیت میں بھی پہلے بڑوں کو موقع دیا کرو۔ ایک موقع پر بوڑھوں کے اکرام کے فضائل و فوائد بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نوجوان نے کسی بوڑھے کا اکرام اس کی عمر کی بنیاد پر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاپے میں اکرام کرنے والا شخص مقرر فرمائیں گے۔ کون ہے جو اپنے بڑھاپے کو ہنسی خوشی پورا نہیں کرنا چاہتا؟ کون ہے جو بڑھاپے میں خدمت گزاروں سے کتراتا ہے؟ کون ہے جو بڑھاپے میں آرام و سکون نہیں چاہتا؟ ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان نسخہ عنایت فرمایا کہ اپنے بوڑھوں کا اکرام کرو، تمہیں بڑھاپے میں خدمتگار مل جائیں گے۔ الغرض مختلف مواقع پر مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کی اہمیت و عظمت کو واضح کیا اور امت کو ان پر توجہ کی تعلیم دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ اخلاق ہیں کہ امت کے ہر کمزور طبقہ پر بذات خود بھی رحم و کرم کا معاملہ کیا، اوروں کو بھی رحم و کرم سے پیش آنے کی تلقین کی۔ ایک بوڑھا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئے تو آنے والے کے لیے لوگوں نے مجلس میں گنجائش پیدا نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس صورتحال کو دیکھ کر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ایک مسلمان میں جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے ایک بڑوں کا اکرام بھی ہے۔ اگر کوئی اس وصف سے متفق نہیں تو گویا وہ ایک اہم مسلمان صفت سے محروم ہے۔ اگر کوئی اس اہم اسلامی صفت کا خواستگار ہے تو اسے بڑوں کے اکرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد جو حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے، انہی میں ایک اہم واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے والد کا بھی پیش آیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اسلام قبول کرنے کے لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ان کو گھر ہی میں کیوں نہ چھوڑا، میں خود ان کے گھر پہنچ جاتا۔ واضح رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود بوڑھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیمانہ کریمانہ سلوک ہے۔ حالانکہ دوسرے فاتحین کا طرز عمل تو یوں ہے جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ جب کسی بستی میں فاتحین داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اہل عزت کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہی ان کا طرز امتیاز ہے۔ یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدردانی ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز خیال نہیں کیا کہ ابو قحافہ ایک طویل عرصے تک کفر کی حالت میں رہے۔ اب کفر مغلوب ہوا تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان سابقہ اختلاف کی وجہ سے کسی کی تعظیم و تکریم سے کتراتا ہے، حالانکہ اس میں ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے کہ سن رسیدہ کی پہلی صورت تعظیم کی جائے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے کہ میں ظہر کی نماز میں فلاں شخص کی طویل قرات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس غضبناک کیفیت میں دیکھا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، نمازیوں میں نماز سے نفرت مت پیدا کرو، لہٰذا جو بھی شخص امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھایا کرے، کیونکہ اس میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل قرات کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ ہوتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے ہو؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا۔ غور و غوص کا مقام ہے کہ عمر رسیدہ اور کمزور افراد کی رعایت کا سلسلہ نماز جیسے اہم فریضہ میں بھی جاری ہے۔ بڑھیا کا مشہور واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کا سامان اٹھا کر شہر مکہ کے باہر پہنچا دیا تھا، حالانکہ وہ بڑھیا جو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی میں مصروف تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے طفیل اس بڑھیا نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک دفعہ مجلس میں بائیں جانب اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تشریف فرما تھے اور دائیں جانب بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور مجلس میں کوئی مشروب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے اجازت چاہی، چونکہ تم دائیں جانب ہو، اگر اجازت دو تو میں اس کو بڑے صحابہ کرام سے شروع کروں۔ تو بچوں نے آپ کو بخوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب بڑوں کی موجودگی کے باوجود اس بات کی کوشش کی کہ مشروب کا آغاز بڑوں اور بوڑھوں سے ہی کیا جائے، اس لیے بچے سے اجازت بھی مانگی، لیکن بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کردہ برکت کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی پر ترجیح نہ دی۔ اس سے بھی بڑوں کے ساتھ اکرام کا درس ملتا ہے کہ ہر صورت ان کے اکرام کی کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کا ہر موقع پر لحاظ فرمایا۔ کسی بھی بوڑھے کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر کیا، رشتہ داری اور تعلق سے بالا تر ہو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے اکرام کو ترجیح دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کے سمت ستم رسیدہ طبقے کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ کیا جائے، ان کے حقوق جان کر پورے کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، بڑھاپے کے 2 اعمال ایسے ہیں جو بھی انسان مرنے سے چند لمحے پہلے ان اعمال کو کر لیتا ہے تو ان کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف و صرف موت رہ جاتا ہے، اور وہ مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مرنے سے چند لمحے پہلے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے اور اس شرمندگی کی وجہ سے اللہ کے سامنے
آنکھوں میں آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے معاف کر کے مرتے وقت کلمہ کی توفیق دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے دوسرا عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ ہے اپنے اللہ سے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنا، اور جو بھی بندہ مرنے سے پہلے یہ عمل کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ دو عمل ایسے ہیں جن کی توفیق اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ناظرین، سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3505 میں مرکوز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لی، اگر اس بیماری میں انتقال ہو گئی تو اسے شہید کا اجر ملے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس دعا میں توحید، تسبیح اور استغفار تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کے غم، گناہوں کے غم، آخرت کے غم، قبر کی پریشانی، یہاں تک کہ تمام غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، بڑھاپے میں بخشش کا ذریعہ بننے والے چند اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد مقبول ہیں۔ وہ اعمال کرنے سے ہم موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ وہ اعمال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صبر اور شکر۔ بڑھاپے میں مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان صبر اور شکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ نمبر 2، نماز اور عبادت کی پابندی۔ جس حد تک ممکن ہو نماز اور دیگر عبادات کو قائم رکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، امیر ہو یا غریب، ہر شخص کے لیے نماز روشنی ہے۔ نمبر 3، ذکر و استغفار۔ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، خدمت خلق۔ اگر استطاعت ہو تو غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا۔ نمبر 5، حسن اخلاق اور نرم رویہ۔ بڑھاپے میں لوگوں سے نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ نمبر 6، درود شریف کی کثرت۔ درود شریف پڑھنا گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 7، صدقہ جاریہ میں حصہ لینا۔ بڑھاپے میں ایسے نیک عمل کرنا جو مرنے کے بعد بھی جاری رہیں، جیسے کنواں کھدوانا، مسجد بنوانا یا کسی کو علم سکھانا۔ حدیث پاک میں ارشاد آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم جو فائدہ دے، اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ یہ اعمال بڑھاپے میں نہ صرف راحت اور سکون کا سبب بنتے ہیں بلکہ آخرت میں مغفرت اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ناظرین، آئیے ہم سب آج اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرتے ہیں۔ آج کا وقت ہم سب کے لیے غنیمت ہے، کیا پتہ کل ہمیں موقع ملے نہ ملے۔ میرا اللہ بہت کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کی